قال فإنك من المنظرین، قال اس نے کہا، فإنک بے شک تو، من سے، المنظرین مہلت دیے جانے والے، فرمایا تو بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے۔ سورہ الحجر آیت 37۔ اللہ said, surely you are of the respited ones۔ لعنتی ہونے کے باوجود ابلیس نے رب کریم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ اے میرے رب، مجھے قیامت تک زندہ رکھ اور مہلت دے کہ میں ابن آدم کو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک مہلت دی۔ یہی مضمون سورہ صاد آیت 80 میں انہی الفاظ کے ساتھ ہے۔ سورہ الاعراف میں فا کے بغیر، قال انک من المنظرین۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر یہی مضمون بیان فرمایا۔ بار بار اس مضمون کو دہرانے کا مقصد اس میں دیے گئے اسباق کی طرف توجہ دلانا ہے۔ غور کریں تو یہاں سے تکبر کی سنگینی معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، اور پھر غلطی پر ڈٹ جانے کا نقصان معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ٹھہرا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ جتنا بڑا ہو جائے، رب کو اس کی صفات سے خالص پکارا جائے تو وہ پھر بھی سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ ابلیس نے ربی، اے میرے رب کہا تو اسے بھی مہلت دے دی گئی۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ پر چھوٹ مہلت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ جب تک چاہتا ہے مجرم کو مہلت دیتا ہے۔ رب کی منشا کو رب کی رضا نہ سمجھا جائے۔ مہلت دینے سے مقصود بندوں کا امتحان ہے کہ وہ رحمان کی راہ پر چلتے ہیں یا شیطان کی۔ مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ رب راضی ہے تو اس لیے دنیا میں جرائم ہو رہے ہیں، جیسا کہ عام طور پر مجرم عذر پیش کرتے ہیں یا تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں۔ تو یہ رب کی دی ہوئی مہلت ہے، امتحان ہے کہ کون رحمان کی راہ پر چلتا ہے اور کون شیطان کی راہ پر۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی مہلت دے دی۔ اس لعین نے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی کہ اس کو قیامت تک موت اور سزا نہ دی جائے بلکہ زندہ رہنے دیا جائے۔ اللہ نے اسے اپنے علم میں طے شدہ وقت